مسائل کا خیال کرنا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھا کرو ان کنتم لا تعلمون، تم خود تو جانتے نہیں ہو. تو جب علماء بیان کرنے لگے تو ہمتن گوش ہو جاؤ، پورے متوجہ ہو جاؤ. علماء دین کہتے ہیں کہ علماء کا بیان تمام نیکیوں میں بڑھ کر نیکی ہے. اس وقت نفل بھی جائز نہیں، تلاوت بھی جائز نہیں، دعا اور تسبیح بھی جائز نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر تقریر کرنے لگے، خطبہ دینے لگے، تو آپ نے جابر ابن عبداللہ بجلی کو کہا استنصت الناس، لوگوں سے کہو خاموش ہو جائے. وَكَانُوا يُلَبُّونَ وَيُهَلِّلُونَ وَيُكَبِّرُونَ وَيُسَبِّحُونَ وَيَدْعُونَ، لوگ تلبیہ پڑھتے تھے، تحلیل، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، سبحان اللہ، دعا. یہ سب بند کرو، اب بات سنو. یہ بات جو ہو رہی ہے یہ تمام اعمال کی جڑ ہے اور تمام اعمال کی بنیاد ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عالموں کو اہل ذکر کہا کہ کوئی پیر ویر ذاکر شاغل اپنے خیال میں مبتلا نہ ہو کہ ہم بڑے ذکر کرتے ہیں، بہت اعمال کرتے ہیں. کہا عالم تو ہے ہی اہل الذکر، ذکر کے چشمے یہاں سے نکلے ہیں. ذکر یا قرآن ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، تو قرآن کا ماہر عالم ہے. یا ذکر سے مراد سنت اور حدیث ہے، ذکر الرسولہ، اس کا ماہر عالم ہے. یا ذکر سے مراد نماز اقم الصلاۃ لذکری، تو نماز تو عالموں کی شان ہے، وہی مقتدا ہے، وہی ائمہ ہے، وہی انبیاء کے جانشین اور ورثہ ہے. پھر ذکر کا معنی ہے یاداشت. کتابوں میں تو سارا علم ہوگا، الماریاں بھری ہوئی ہیں. وقت پر مسئلے کا یاد ہونا اور وقت پر رہنمائی کرنا یہ عالموں کا کام ہے. کہتے یہ خطبہ ہوگا. میں نے عبد القیوم سومرو کو کہا یہ کیسے ہوگا؟ ایک محلے میں میت ہوئی ہے، خطیب کا فرض ہے کہ ذرا موت سے متعلق احکام بیان کر لے، تفصیلات کر لے. اگلے محلے میں شادیاں ہیں، ہوتی ہے زندگی میں، شادی بھی ہوتی ہے، جنازے بھی نکلتے ہیں. وہاں کے خطیب کے اوپر عقل اور علم کہتا ہے کہ ذرا تفصیل کر لو کہ مسلمانوں کے گھر شادیاں ہیں، خلاف شرع کام نہ ہو جائے. تو خطبہ تو ایک نہیں ہو سکتا. ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کا سر پیٹنے کے مسائل بیان کرنے، ایک جگہ مظلوم لرز رہے ہیں، اس کو صبر کی تلقین کا خطبہ چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں، اللہ ساتھ ہے. کچھ دیر بعد آپ کی طرف سے اللہ بدلہ لے گا، اور ایسا بدلہ کوئی لے نہیں سکتا ہے جیسا وہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے عزیز ذو انتقام. بدلہ دو چیزوں سے لیا جاتا ہے، طاقت سے اور طبیعت سے. تو طاقت کا مطلب تو یہ کہ وہ عزیز سب پر زوراور، اور ذو انتقام اس کا مزاج بھی یہی ہے، چھوڑتا نہیں کسی کو. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم عاجز اور مساکین کی کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رسول نبی کریم الطیبہ